بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار کشور ولایت حضرت سٹی سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس واعظ کا ایک پرسوز واقعہ عشق الہی کی کشش کا زندہ جاوید ثبوت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن بغداد کے سب سے وسیع میدان میں ان کا جلسہ واعظ منعقد ہوا۔ جو ہی انہوں نے تقریر شروع کی، ہر طرف آہوں کا دھواں اٹھنے لگا۔ خشیت الہی کی ہیبت سے کلیجے شق ہو گئے۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو فرط اثر سے اشک بار نہ ہو۔ اثنائے واعظ میں احمد ابن یزید نامی خلیفہ بغداد کا ایک مصاحب بڑے کر و فر سے آیا اور ایک طرف مجلس میں بیٹھ گیا۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے کہ تمام مخلوقات میں انسان سے زیادہ ضعیف کوئی مخلوق نہیں، لیکن باوجود اس ضعف کے وہ خدا کی نافرمانی کرنے میں سب سے زیادہ جری اور بہادر ہے۔ احمد ابن یزید کے دل پر ان کے اس جملے کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ وہیں گھائل ہو کر کے رہ گیا۔ دل کے قریب ایک سلگتی ہوئی آگ نے ریاست و عمارت کی ساری آن کو آنے واحد میں خاکستر کر کے رکھ دیا۔ اب اس کے پہلو میں ایک مسکین اور درویش کا دل تھا۔ شاہانہ کر و فر کی دنیا بدل چکی تھی۔ واعظ کی مجلس ختم ہونے کے بعد جب گھر پہنچا تو ایک نامعلوم ہائیجان سے دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی تھی۔ ساری رات بے چینیوں کی اضطراب میں گزری۔ صبح ہوتے ہی وہ حضرت سٹی سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ چہرے کی افسردگی، آنکھوں کا خمار اور آواز کی بے خودی بتا رہی تھی کہ یہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے اتنے الفاظ کہہ سکا کہ سوا ہر چیز سے دل کی انجمن کو خالی کر لیا ہے۔ اب مجھے وہ راستہ بتائیے جو بارگاہ یزدانی تک پہنچاتا ہے۔ میری کشتی بیچ مجھدار میں ہے، اسے ساحل تک پہنچا دیجیے۔ حضرت سٹی سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینے پر تسکین کا ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، صبر و شکیب سے کام لو۔ رحمت الہی اس راہ کے مسافروں کی خود دستگیری فرماتی ہے۔ تم نے دریافت کیا ہے تو سن لو، خدا تک پہنچنے کے دو راستے ہیں۔ عام راستہ تو یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرو، سجدے عبادت کے کیف و سرور سے روح کو سرشار کرو، گناہوں سے بچو، شیطان کی پیروی سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھو، مشاغل دنیا سے تعلق رکھتے ہوئے سرکار مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا کرو۔ اور خاص راستہ یہ ہے کہ دنیا سے بے تعلق ہو جاؤ، یاد الہی میں اس طرح بے خود ہو جاؤ کہ خدا سے بھی سوائے خدا کے کسی دوسری چیز کی طلب نہ رکھو۔ حضرت سٹی سقطی کی گفتگو ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ اچانک حضرت احمد ابن یزید کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ عشق الہی کے اضطراب میں بے خود اور مستانہ وار جیب و دامن کی دھجیاں اڑاتے ہوئے صحرا کی طرف نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد احمد ابن یزید کی ماں روتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ دیدہ ہو کر عرض کیا، حضور، میرا ایک ہی فرزند تھا جسے دیکھ کر میں اپنی آنکھوں کی تشنگی بجھاتی تھی۔ چند دنوں سے وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ہمارے پڑوسیوں نے خبر دی ہے کہ ایک شب وہ آپ کی مجلس واعظ میں شریک ہوا تھا، اسی وقت سے آپ کی حالت غیر ہو گئی۔ آپ کے چند جملوں نے اسے دیوانہ بنا دیا۔ اب مجھے اپنی اولاد کا ماتم کرنا ہوگا۔ حضرت نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ضعیفہ، صبر و شکر سے کام لے، تیرا بیٹا ضائع نہیں ہوا ہے۔ جب بھی وہ میرے پاس آئے گا میں تجھے خبر کر دوں گا۔ خدا کی طرف بڑھنے والوں پر ماتم کا اندازہ اختیار کرنا خدا کی بارگاہ میں وفادار کنیزوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ چند ہی دنوں کے بعد گرد آلود چہرے، پراگندہ بال اور ایک سرشار دیوانے کی سج دھج میں احمد ابن یزید حضرت سٹی سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ چہرے پر نظر پڑتے ہی حضرت نے جلال عشق کا تیور پہچان لیا، اٹھ کر سینے سے لگایا، خیر و عافیت دریافت کی اور بہت دیر تک اپنے پاس بیٹھائے رکھا۔ اسی درمیان میں اس کی ماں کو اطلاع بھجوائی کہ تمہارا بیٹا آ گیا ہے، آ کر ملاقات کر لو۔ ماں کو جیسے ہی خبر ملی، اپنی بہو اور پوتے کو ساتھ لے کر روتی پیٹتی اپنے بیٹے کے پاس آئی اور اس کے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، بیٹا، تو اپنی بوڑھی ماں اور بیوی کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا؟ تیرے فراق میں روتے روتے ہمارے آنچل بھیگ گئے ہیں، انتظار میں آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ چل واپس چل، اپنے گھر کو آباد کر، ہماری امیدوں کا چمن مرجھا گیا ہے، پھر سے اسے شاداب کر۔ بیوی نے فرط غم سے منہ ڈھانپ لیا اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، میرے سرتاج، آخر ہم سے کیا بھول ہو گئی کہ تم اس طرح روٹھ کر چلے گئے؟
جیتے جی اپنے بچے کو تم نے یتیم بنا دیا، تمہارے سوا ہمارے ارمانوں کا کون نگراں ہے؟ ماں اور بیوی نے ہزار منتوں سماجت کی، لیکن دیوانہ عالم ہوش کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ روح پر سرور عشق کا اتنا گہرا نشہ تھا کہ ہزار جھنجھوڑنے کے بعد بھی عالم نہیں بدلا۔ ایک دیوانہ عشق کا کیف دیکھنے کے لیے سارا شہر امڑ آیا تھا۔ دیوانہ ایک بار پھر بے خودی کی حالت میں سر اٹھایا اور صحرا کی طرف رخ کر دیا۔ قدم اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ پیچھے سے بیوی نے دامن کو تھام لیا اور آبدیدہ ہو کر کہنے لگی، ہماری آرزوؤں کا خون کر کے جانا ہی چاہتے ہو تو اکیلے مت جاؤ، اپنے اس بچے کو بھی ہمراہ لے لو۔ اس آواز پر حضرت احمد ابن یزید کے قدم رک گئے۔ انہوں نے اپنے ننھے منھے بچے کے جسم سے قیمتی لباس اتار کر اپنا پھٹا ہوا کمبل پہنا دیا، اس کے ایک ہاتھ میں زنجبیل دی اور دوسرے ہاتھ پکڑ کر جو ہی اسے اپنے ہمراہ لے کر چلے، بیوی اس دردناک منظر کی تاب نہ لے سکی۔ سارا مجمع اس رقت انگیز عالم کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا۔ ماں کو اپنے لختے جگر کی جدائی برداشت نہ ہو سکی۔ بے تحاشا دوڑ کر اس نے بچے کو اپنے باپ کے ہاتھ سے چھین کر اسے سینے سے لپٹا لیا۔ حضرت احمد یزید نے پلٹ کر ایک بار پھر اپنے بچے کو دیکھا اور پلکوں کا آنسو سینے کی تپتی ہوئی خاکستر میں جذب ہو کر رہ گیا۔ فضا میں ایک دردناک نعرے کی آواز گونجی اور لوگوں کے دل ہل گئے۔ آنکھ کھلی تو حضرت احمد ابن یزید نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ چاندنی رات تھی۔ حضرت سیدی سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر چہل قدمی کر رہے تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر سلام کیا اور کہا، میں احمد ابن یزید کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ایسے نازک مرحلے میں حضور کی تشریف آوری میری تسکین خاطر کا ذریعہ ہوگی۔ یہ خبر سن کر حضرت سیدی سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبدیدہ ہو گئے۔ حاضرین مجلس سے کہا کہ خدا کا ایک مسکین بندہ جس کے نالائے شبینہ سے صحرائے عشق میں ایک شور برپا تھا، افسوس کہ آج اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اب رات کی تنہائیوں کا پرسوز فریادی اور ویرانوں کا عبادت گزار ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ چلو اس چراغ حرم کی بجھتی ہوئی لو کو آخری بار دیکھ آئیں۔ رحمت پروردگار کے نزول کی یہ بہت اہم گھڑی آ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اچانک اٹھے اور اس اجنبی شخص کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ بغداد کے ایک مشہور قبرستان میں پہنچ کر وہ اجنبی شخص رک گیا اور ایک نحیف و لاغر انسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی ہے وہ عالم جاوید کا مسافر جس نے دم رخصت آپ کو آواز دی ہے۔ حضرت سیدی سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالی کے قریب بیٹھ کر آواز دی۔ احمد ابن یزید نے آنکھیں کھول دیں اور ہچکی لیتے ہوئے سانس میں کہا، میرے مرشد گواہ رہنا کہ میں توحید الہی اور رسالت محمدی کے اقرار پر اپنا دم توڑ رہا ہوں۔ ایک بندہ سیاہ کار اپنے رب کے حضور اس حال میں جا رہا ہے کہ اس کا نامہ عمل گناہوں سے بوجھل ہے۔ اسے زندگی کی طویل مہلت ملی لیکن اپنے پروردگار کی خوشنودی کا وہ کوئی سامان نہ کر سکا۔ آنکھوں سے دو موتی ڈھلکے اور گریبان کی دھجی میں جذب ہو گئے۔ آنکھیں بند ہوتے ہی لبوں میں ایک جنبش پیدا ہوئی اور کلمہ شہادت کی مدھم سی آواز پر روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ حضرت سیدی سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرگ عشق کا یہ دردناک منظر نہیں دیکھا گیا۔ فرمایا، فرط غم سے آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، تیری ادائے بے نیازی کے قربان، باغیوں کو حریر و دیبا کی مسند اور پھولوں کی سیج پر موت آتی ہے اور تیری مملکت کے وفا شعار مسکینوں کو ایک ٹوٹا ہوا بوریا بھی میسر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر تجہیز و تکفین کے ارادے سے شہر کی طرف جو ہی پلٹے، دیکھا ہر طرف سے لوگوں کا ایک ہجوم آ رہا ہے۔ اچنبے سے دریافت کیا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، ابھی آسمان سے ایک غیبی آواز سنائی پڑی تھی کہ لوگ خدا کے ایک ولی مقرب کے جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو وہ شونیز کے قبرستان میں جمع ہو جائیں۔ اس آواز کو سن کر سارا بغداد امڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ حضرت سیدی سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سن کر پھر آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا، تیری شان بندہ نوازی کے قربان، زمین کی ننگی پیٹھ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے والوں کا یہ اعجاز، عمر بھر جو دشت و غربت کی زندگی کی شام و سحر گزارتا رہا، آج سارا بغداد اس کے قدموں پر تو نے جمع کر دیا۔ دنیا فانی میں جس عاشق گمنام کی توقیر کا یہ حال ہے، عالم جاوید میں اس کی شوکتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟
سچ کہا تیری کتاب مجید نے، اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں